واز اور نصیحتیں، لفظ لفظ حکمتیں، ابر علم و آگہی سے برستی بارشیں، شرع کے امور سے، دین کے شعور سے، قلب و ذہن جگمگاتے ہیں سچ کے نور سے۔ خطبہ جمعۃ المبارک، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والله بما تعملون خبير. وقال الحق سبحانه وتعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لائق صد تکریم سامعین مکرم، اللہ ذوالجلال ہم سب کے خالق، مالک اور رازق ہیں۔ کل کائنات میں نظام اللہ ذوالجلال کا ہی چلتا ہے۔ نظام زندگی میں رب تعالیٰ کی ہی تقسیم ہے کہ کسی کے لیل و نہار میں انتہا درجے کا سکون رکھا ہے، اور کچھ دسیوں کوششوں کے باوجود ہر وقت ہی پریشان رہتے ہیں۔ مرد ہو یا عورت، پڑھا لکھا ہو یا جاہل، تڑپ تو ہر ایک کی ہے کہ سکون مجھے دنیا میں بھی ملے،
قبر میں بھی ملے اور حشر میں بھی ملے۔ اسلام کی یہی خوبصورتی ہے کہ اسلام صرف آخرت کی بات نہیں کرتا، بلکہ دنیا اور آخرت کا اکٹھا پیکج پیش کرتا ہے۔ آج کے اس خطبے میں میری گفتگو کا محور اور عنوان بھی یہ ہے کہ میں اور آپ اپنی زندگی کو پرسکون کیسے بنا سکتے ہیں، اپنے قبر کے معاملات کو پرسکون کیسے بنا سکتے ہیں، اور وہ دن جس میں ہم سب کو اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، پرسکون جنت کے حقدار کیسے ہم ٹھہرائے جا سکتے ہیں۔ تو آئیے دنیا اور آخرت کے سکون کے لیے 10 کام اپنی زندگی میں اختیار کیجیے اور دنیا اور آخرت کے سکون کی ضمانت شریعت سے لے لیجیے۔ سب سے پہلا کام دنیا اور آخرت کے سکون کا باعث ذکر اللہ، اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد جس زبان کا نصیبہ بن جائے، یہ صاحب زبان دنیا کا سب سے پرسکون انسان ہوتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه كمثل الحي والميت۔ جس گھر میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے اور جس گھر میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا، ان دونوں گھروں کی مثال زندہ اور مردے کی مثال ہے۔ زندہ لوگ رونقیں پسند کرتے ہیں، زندہ گھر بارونق ہوتے ہیں، وہاں خوشیاں اور شہنائیاں بجتی ہیں، اور قبرستان کے اندر بچھو، سانپ، چور اور ڈکیت چھپتے ہیں۔ آپ سمجھ سکتے ہیں جو زندہ لوگوں کا گھر ہوتا ہے وہاں مسکراہٹیں بکھرتی نظر آتی ہیں، قبرستان کے اندر کوئی نہیں جاتا۔ اس لیے جس گھر میں اللہ کا ذکر ہو وہاں خوشیاں اور سکون ہی سکون ہے، اور جس گھر میں ذکر نہیں، اگر سانپ نہیں یہ لوگ، ان کی عادات سانپوں کی طرح ڈسنے کی، بچھوؤں کی طرح ڈسنے کی، اور اللہ کی نافرمانی، چوری اور ڈکیتی کرنے والے بھی چھپتے ہیں، تو ایسی ہولناک اور دہشت زدہ جگہوں پہ چھپتے ہیں۔ ایسے انسانوں سے خیر کی توقع کیا کی جا سکتی ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب۔ دلوں کا سکون، انسانی زندگی کا سکون، یہ اللہ نے اپنے ذکر میں رکھا ہے۔ ایمان کی دولت حاصل کر لینے کے بعد جس شخص کو یہ عادت بن جاتی ہے، جس شخص کو یہ توفیق بن جاتی ہے
اور ایسی توفیق ملتی ہے کہ اس کا شعور اتنا بیدار ہوتا ہے اور اس کے جسم کے انگ انگ میں رب کی محبت ایسے آ جاتی ہے کہ وہ اٹھتے بیٹھتے اس کی زبان بغیر سوچے یہ الفاظ ادا کرتی نظر آتی ہے. اللہ اکبر، استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ، حسبی اللہ ونعم الوکیل، اللہ اللہ ربی لا اشرک بک شیئا، الحمد للہ لا حول ولا قوة الا باللہ، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے آگ کتنے دنوں تک بھڑکائی گئی. لو طار علیہا طائر سقط مشویا، لکھنے والے لکھتے ہیں کہ اگر کوئی پرندہ بھی اوپر سے گزرتا تو بھنا ہوا نیچے گر جاتا. ما هي الكلمة التي نطقها إبراهيم عليه الصلاة والسلام عندما ألقوه في هذه النار؟ کون سا کلمہ زبان پہ لائے تھے ابراہیم جب اسی آگ میں اللہ کے اس پیغمبر کو پھینکا گیا؟ حسبی اللہ ونعم الوکیل. قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. ادھر ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا، ادھر زبان سے یہ مبارک کلمہ اللہ کا ذکر ادا ہوا، ادھر ساتھ ہی اللہ ذوالجلال کا حکم آگ کو ہو گیا تیرے اندر جلانے کی جو صلاحیت ہے وہ میں نے سلب کر لی ہے، تم جلا نہیں سکو گے. کیا ہو جاؤ؟ بردن، ٹھنڈی ہو جا، اور اتنی بھی ٹھنڈی نہ ہو جانا کہ میرے بندے کو سردی سے ہی کوئی پریشانی ہو جائے. وسلام، ٹھنڈک اور سلامتی دو وصف تیرے اندر آ جانے چاہیے. باپ نے جب دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام آرام سے بیٹھے ہیں اور صرف ہاتھوں پہ جو رسیاں ہیں، پاؤں پہ جو رسیاں، صرف وہاں ہی آگ لگی ہے، اور جب وہ رسیاں جل گئی تو ہاتھ کھل گئے اور پاؤں بھی کھل گئے، تو کہتا ہے نعم الرب ربک یا ابراہیم. ابراہیم تیرا رب تو بہت بڑا نکلا، اس نے تمہیں آگ لگنے نہیں دی، اور اگر لگی بھی ہے تو ان رسیوں کو جس سے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، لیکن ایمان پھر بھی نہیں لایا. آج اس دنیا کی زندگانی میں، قبر و حشر میں سکون کی تلاش ہے. رب کے ذکر کو اپنی عادت بناؤ. اللہ ذوالجلال مجھے اور آپ کو نصیب فرمائے. اور یہ ایک ایسی عبادت ہے، نہ اس کے لیے کسی وقت کے انتظار کی ضرورت، نہ اس کے لیے کسی خاص لباس کی ضرورت، نہ اس کے لیے کہیں قبلہ رخ ہونے کی ضرورت، نہ اس کے لیے کسی پاکیزگی اور وضو کی ضرورت. آپ جس حالت میں ہیں رب کا ذکر ادا کیجئے. زندگی میں آپ جیسا پرسکون انسان کوئی نہیں ہو. دوسرا کام، اگر زندگی میں سکون انسان کو
تلاش کرنا ہے تو اللہ ذوالجلال کے پیغمبر پہ درود بھیجیں۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، تمہارا ایمان اللہ پہ بھی ہے، فرشتوں پر بھی ہے، نبیوں پر بھی ہے، کتابوں پر بھی ہے، اور آخرت کے دن پر بھی ہے، اور تقدیر کی اچھائی اور برائی پر بھی ہے۔ جس رب پر ایمان ہے وہ بھی اپنے پیغمبر پہ رحمتوں کا نزول کرتا ہے۔ جس فرشتوں پہ تمہارا ایمان ہے وہ فرشتے بھی اللہ ذوالجلال کے پیارے پیغمبر کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ جس نبیوں پر تمہارا ایمان ہے اس میں سب سے اعلیٰ اور ارفع اور اسما ہستی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی یہ قرآن کی آیت تمہیں سکھا رہے ہیں۔ جن کتابوں پر ایمان ہے اس میں سب سے بہترین کتاب کی ہی یہ آیت ہے، اور حکم کیا ہے؟ اللہ بھی اپنی رحمتوں کی برکھا برساتے ہیں، فرشتے بھی دعائیں کرتے ہیں، تم بھی درود اور سلام بھیجا کرو۔ اللہ ذوالجلال کے پیغمبر نے فرمایا نتیجہ کیا نکلے گا؟ من صلی علی واحدۃ صلی اللہ علیہ بہا عشرہ، جو ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، 10 گناہ معاف کر دیے جائیں گے، 10 درجے بلند کر دیے جائیں گے، اور ایک نہیں 70 مرتبہ رب تعالیٰ تم پہ بھی اپنی رحمت کی برکھا برسا دیں گے۔ وصلی اللہ علیہ وملائکتہ 70 صلاۃ، اور ایک نہیں کھربوں کی تعداد میں فرشتے تمہاری بخشش، مغفرت، برکت کی 70 مرتبہ دعائیں فرمائیں گے۔ آپ صبح و شام 10 مرتبہ پڑھ لو، قیامت کا دن ہوگا حلت لہ شفاعتی یوم القیامہ، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں تم پڑھ کے تو دکھاؤ صبح و شام 10 مرتبہ، قیامت کو جب کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا میں محمد اس کی سفارش اور شفاعت کروں گا۔ اور قیامت کا دن تو دور ہے، دنیا کے اندر ہی اذن تکفی ہمک ویغفر لک ذنبک، زندگی کے سارے گناہ ختم ہو جائیں گے اور زندگی کے سارے غم ختم ہو جائیں گے، تمہاری زندگی میں سکون آ جائے گا۔ معمول بنائیے اور کثرت سے درود پڑھنا جمعے کے دن حکم ہے۔ آج وہ دنیا میں لوگ کہاں ہیں جو عصر کی نماز پڑھ کے اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیا کرتے، بیوی بچوں کو لے کے بیٹھ جاتے، کوئی آتا تو معذرت کرتے، کہتے نہیں آج کے دن کثرت سے درود پڑھنا ہے، بہت تھوڑا ٹائم رہ گیا مغرب کا، اور حکم ہے ہی من بعد صلاة العصر الى ان تغرب الشمس، جمعے کے دن ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے جو بھی دعا کی جائے رب تعالیٰ اسے قبول فرماتے ہیں، اور وہ عصر سے شام کے درمیان ہوتی ہے، اور وہ لوگ شام تک دروازہ نہیں کھولا کرتے تھے۔ اللہ میرے اور آپ کے شوق اور ذوق میں ان باتوں کو شامل فرما دے۔ تیسرا طریقہ جس سے میری اور آپ کی زندگی پرسکون ہو سکتی ہے، مشینری بناتے ہیں کسی مقصد کے لیے، اس کا یہ بٹن یوں آن کریں تو یہ اس کا پرپس سامنے آئے گا، اس کی یہ ایکٹیویٹیز ہیں، سر سے لے کر پاؤں تک
مجھے اور آپ کو اللہ نے تخلیق کیا ہے، اس کا بھی ایک مقصد ہے، وہ ہے عبادت، وہ ہے نماز، پرسکون زندگی کے لیے نماز کی پابندی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 50 نمازوں کا تحفہ لے کر آئے، ہر حکم اللہ نے زمین پہ پہنچایا، لیکن نماز کا گفٹ دینے کے لیے رب تعالیٰ نے 7 آسمانوں پہ بلایا اور 50 دی، پھر 5 ہوئی، آج پڑھتے 5 ہیں، اجر و ثواب 50 کا ہی ملتا ہے۔ لیکن آج بھی اگر کوئی، میں کہتا ہوں سال نہیں، روز نہیں، ہفتے میں 1 دن تو ایسا گزاریے، نہیں تو مہینے میں 1 دن تو ایسا گزاریے، آہستہ آہستہ آپ کی عادت بن جائے گی۔ 17 رکعتیں آپ فرائض پابندی سے صف اول میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنے کی عادت بنائیے۔ 2 فجر، 4 ظہر، 4 عصر، 10 اور 3 مغرب، 13 اور 4 عشاء، یہ پہلی سب کو نہ چھوڑیے۔ 12 رکعتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی 12 رکعہ بنی لہ بیت فی الجنہ، صبح اور شام 24 گھنٹوں میں 12 رکعتوں کی ادائیگی کیجئے۔ 4 قبل الظہر ورکعتین بعدها ورکعتین بعد صلاة المغرب ورکعتین بعد العشاء ورکعتین قبل صلاة الفجر، 4 ظہر سے پہلے، 2 ظہر کے بعد اور 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد اور 2 فجر سے پہلے، یہ 12 رکعتوں کی پابندی کیجئے۔ ایک ٹیڑی پیسہ آپ کو پے نہیں کرنا، رب تعالیٰ اپنی جنت میں آپ کے لیے ایک خوبصورت گھر روزانہ ہی تیار کر دے گی۔ 17 اور 12 کتنے رکھتے ہو؟ 29۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ ابھی چند ایام قبل رمضان گزرا، ما زاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان ولا فی غیر رمضان على 11 رکعہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان، شوال، ذی القعدہ، ذی الحجہ، یہ اللہ کے بنائے ہوئے مہینے ہیں، ان تمام مہینوں میں بھی 11 رکعتوں کی پابندی کیا کرتے، نہ اس سے زیادہ نہ اس سے کم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت اگر صحیح بخاری کی صحیح ہے، معمول بنائیے، اللہ کی قسم اس رات کی تاریکی میں یہ 11 رکعتیں پڑھنے والوں سے پڑھ کے دنیا میں کوئی پرسکون انسان نہیں۔ اللہ نے خود اس راز کو کھولا ہے۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا۔ رات کو اٹھنا اور اٹھ کے رب تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو جانا، کائنات میں سب سے بہادر دل انسان وہ ہوتا ہے جو رات کو اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ اشد وطئا ووطاء، اس سے بہادر دنیا میں آپ کو نظر نہیں آئے۔ وَأَقْوَمُ قِيلَ، بات کی قوت، گرفت اور اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے آرگیو کرنے کی صلاحیت،
یہ انسان میں آتی اس وقت ہے وَأَقْوَمُ قِيلًا جب رات کو رب کے سامنے کھڑا ہوتا ہے. ان 11 رکعتوں کو معمول بنائیے. نہیں آپ سحری کے وقت اٹھ سکتے، عشاء کے بعد ہی پڑھ لیجئے. كان يقوم في اول الليل وفي آخره وفي وسطه. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک یہ تھا، آپ رات کے آخری حصے میں بھی تہجد پڑھتے، شروع حصے میں بھی پڑھتے، درمیان میں بھی پڑھتے، جو آسانی لگے معمول بنائیے. 11 اور 29 40 رکھتے. اگر تہجد کے وقت نہیں اٹھ سکتے عشاء کے بعد پڑھ لیجئے. تیسرا طریقہ، اگر پھر بھی سوئے رہے، اتنی تھکاوٹ سے چکنا چور ہے، عشاء کے بعد بھی نہیں پڑھ سکے اور نیت ہے تہجد کے لیے اٹھوں گا، بیدار نہیں ہو سکے، سورج نکل آئے، سورج نکلنے کے بعد ظہر تک 12 رکعتیں پڑھ لی، رب تعالی ثواب تہجد کا ہی عطا کریں گے. صحیح مسلم کی روایت ہے. اگر یہ بھی نہیں ہو سکا، تم نے نیت کی ہے کہ میں تہجد پڑھوں گا، بیداری نہیں ہو سکی، کتب لہ قیام اللیل، تمہاری نیت کی وجہ سے تمہیں رات کے قیام کا اجر عطا کر دیا جائے گا. اور اگر آپ نیت کرنا بھی بھول گئے، من صلی الفجر فی جماعہ والعشاء فی جماعہ کان کقیام لیل. عشاء اور صبح کی نماز کی پابندی جماعت کے ساتھ کر لے، رات کے قیام کا اجر اللہ پھر بھی تمہیں عطا کر دے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی الفجر فی جماعہ ثم قعد يذكر الله عز وجل حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. 2 رکعتوں کو معمول بنائیے. ابھی آپ ایک ریفریشر کورس کر کے فارغ ہوئے ہیں، 1 مہینے کا ریفریشر کورس. فجر کی نماز کے بعد اپنے آپ کو اذکار میں مشغول کیجئے. سورج نکلنے کے بعد 2 رکعتیں یہ پڑھ لیجئے. یہاں بیٹھے، کوئی سفر نہیں، کوئی مال نہیں آپ نے خرچ کیا، کوئی آپ کی ایکٹیویٹی نہیں ہے کہ آپ منا جائیں اور آپ صفا جائیں، آپ مروہ جائیں. رب تعالیٰ کے پیغمبر کی زبان اطہر کا یہ فیصلہ ہے، تم جہاں بھی ہو، حج اور عمرے کا اجر و ثواب تمہارے نام اعمال میں لکھ دیا جائے. 40 اور 2 42. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں، یا ابن آدم ارکع لی 4 رکعات فی اول اللیل اکفیک آخرہ. میرے بندے، جب سورج کی روشنی دنیا کے اندر پھیل جائے، دن کے شروع میں 4 رکعتیں تم پڑھ لو، سارا دن میں تجھے کافی ہو جاؤں گا. نماز ضحیٰ، چاشت، کام کیجئے، تھوڑا سا وقفہ لیجئے، گنتی کے 8 سے 10 منٹ رب کی ضمانت میں جانے کے لیے، بلکہ 360 جوڑ انسان کے جسم میں ہیں. فرمایا، علی کل سلامہ من احدکم صدقہ، ہر جوڑ پہ صدقہ ہے. دنیا کا کوئی امیر انسان ہر روز اپنے 360 جوڑوں کا صدقہ نہیں دیتا. آپ نے فرمایا، وَيُجْزِئُ عَنْهَا رَكْعَتَا الضُّحَى، جو 2 رکعتیں پڑھ لے اس کے پورے جسم کے اعضاء کا صدقہ ادا ہو جاتا ہے. جو 4 پڑھ لے اگلے 24 گھنٹے رب کی ضمانت میں آ جاتا ہے. آپ 6 بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ 8 بھی پڑھ سکتے ہیں، جیسا کہ ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 بھی پڑھی. 42 اور 4 46. حدیث کے الفاظ ہیں، من صلی 4 قبل الظہر و 4 بعدها،
جو ظہر سے پہلے 4 اور ظہر کے بعد بھی 4 رکعتیں پڑھ لیتا ہے حرمہ اللہ علی النار، اللہ ذوالجلال اس انسان کو جہنم پہ حرام قرار دے دیتا۔ 46 اور 2 48۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم اللہ رجلا صلی قبل العصر 4، جو عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھ لے، رب تعالی اس انسان پہ اپنی رحمتوں کی برکھا برساتے ہیں۔ 48 اور 4 52۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بین کل اذانین صلاۃ، تکبیر اور اذان کے درمیان بھی نماز ہے۔ آپ مغرب کی اذان سنیے، 2 رکعتیں پڑھیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ كانوا يبتدرون الى السواری، اذان سنتے دوڑ کے ستونوں کے پیچھے آ جاتے، باہر سے آنے والے کو پتہ نہ چلتا یہ نماز ختم ہوگی ہے، نماز سے پہلے کی رکھتے ہیں یا بعد کی رکھتے ہیں۔ 54۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جب جنت میں گیا میں نے دیکھا کہ میرے آگے چلنے کی کسی کے چلنے کی مجھے آواز سنائی، جبریل یہ کون ہے؟ جواب ملا یہ ھذا بلال یمشی امامک، یہ بلال آپ کے آگے آگے چل رہا ہے۔ واپس آئے یا بلال ای عمل ارجع عندک، کون سا عمل ہے زیادہ پر امید تیرے پاس؟ آپ نے ہی تو سکھایا تھا ما اصابنی حدث قط، جب بھی میں بے وضو ہوتا ہوں وضو کر لیتا ہوں، ہر وقت باوضو رہنے کی عادت بنائی ہے۔ وما توضأت الا وصليت عنده ركعتين، اور جب بھی وضو کرتا ہوں 2 رکعتیں پڑھ لیتا ہوں۔ 54۔ اور حدیث کے الفاظ ہیں اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، جو بھی مسجد میں جائے جب تک 2 رکعتیں ادا نہ کر لے اس وقت تک وہ مسجد میں نہ بیٹھے۔ ان 2 کو ملا کے 56۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد من غیر الفریضہ، من غیر الفریضہ 4 رکعتیں پڑھ لیتا ہے عشاء کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد، سونے سے پہلے رب تعالیٰ اسے لیلۃ القدر میں 4 رکعتیں پڑھنے کا اجر و ثواب نصیب فرما دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی روشنی میں 60 رکعتیں، اور اگر کبھی دل چاہے، چاہنا چاہیے میرا بھی اور آپ کا بھی، جو شخص اچھا وضو کرے 2 رکعتیں پڑھ لے، دل لگا کر ہاتھ اٹھا لے، یا رب رب اغفر لی، رب اغفر لی، اس وضو اس 2 رکعتوں کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ 2 لفظ رب اغفر لی، رب اغفر لی، جواب بھی 2 ہی آتے ہیں۔ اللہ فرشتوں سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں فرشتوں گواہ رہنا علم عبدی، آج میرے بندے کو یقین ہو گیا ہے ان لہ ربا یغفر الذنوب، اس کا کوئی رب بھی ہے جو بخشنے والا ہے۔ فرشتوں گواہ رہنا میرے بندے عبدی اعمل ما شئت فقد غفر لک، تم نے ہاتھ اٹھا دیے 2 رکعتیں پڑھی، وضو اچھا کیا تھا، اب طلب کرو کیا طلب کرتے ہو؟ زندگی کے سارے گناہوں کو میں معاف کر۔ نماز کو عادت بنائیے، سکون ایسے نہیں آئے گا۔ دکھائیے دنیا کا کوئی فرد جو نمازی نہ ہو پر سکون ہو، کوئی ایک۔ قلبی سکون اللہ کی عبادت کے بغیر نہیں آ سکتا۔ اسی لیے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جب گورنرز کی میٹنگ بلاتے تو سب سے پہلا سوال ہی نماز کا کرتے،
بتاؤ نماز کی پابندی کیسے کرواتے ہو اور کیسے کرتے ہو؟ چوتھا کام، پرسرور زندگی اور پرسکون قبر، پرکیف جنت کی ساعتیں۔ دستور حیات کو بار بار پڑھیے۔ قانون ربانی کیا ہے؟ دستور، یہ کانسٹیٹیوشن جو ہے، یہ اللہ کی طرف سے آنے والا قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اس قرآن میں اللہ مجھ سے مطالبہ کیا کر رہا ہے؟ اس قرآن کی تلاوت، جس کو رمضان میں آپ ظہر کو دیکھتے قرآن، عصر کو دیکھتے قرآن، مغرب کو دیکھتے قرآن، عشاء کے بعد کھڑے ہیں قرآن سنتے۔ شوال یہ میرے رب کا بنایا ہوا مہینہ نہیں ہے؟ اللہ ذوالجلال سے نیکیاں رمضان میں ہی دیتے ہیں؟ نہیں، آپ زندگی کے کسی مرحلے میں بھی عادت بنائیے۔ امام شافعی کی بات کو کبھی تو سمجھیے، جب ان کے پاس لوگ آئے، لوگ انتظار کر رہے ہیں اور وہ قرآن کھول کے بیٹھے ہیں، بات ہی نہیں کر رہے، پڑھتے جا رہے ہیں۔ کہا ہم آپ کے لیے آئے ہیں۔ جواب دیتے ہیں سنو، شغلکم الفقہ عن القرآن، لگتا ہے تجھے فقہ نے، فقہا کی جماعت آئی، تمہیں فقہ نے قرآن سے مشغول کر دیا۔ انی لأصلی العتم، میں تو بس اوقات عشاء کی نماز پڑھتا ہوں، وأضع المصحف بین یدی، قرآن کھول کے بیٹھ جاتا ہوں، فما اطبقہ حتی الصباح، پڑھتے پڑھتے لذت یہ آتی ہے، چلو تھوڑا سا اور پڑھ لوں، پتہ اس وقت چلتا ہے جب صبح کی اذان ہو جاتی ہے۔ معمول بنائیے، روزانہ کی تلاوت کو معمول بنائیے۔ یحییٰ بن معاذ رضی اللہ رحمہ اللہ، جب ان سے پوچھا گیا کوئی خواہش، مسکرا کے موت کی کشمکش میں کس خواہش کا اظہار کر رہے ہیں؟ اشتہی شیئین، صرف دو خواہشیں۔ کون سی دو خواہشیں؟ بیتن خالیہ ومصحفا جید الخط اقرأ فیہ، کوئی خالی گھر مل جائے، کوئی نہ آئے، میرے سامنے قرآن مجید کا خوبصورت نسخہ ہو، میں قرآن پڑھتا جاؤں اور اسی طرح اپنے رب کے پاس چلا جاؤں۔ آج اس طرح کی خواہشیں ختم ہو گئی۔ اللہ میری اور آپ کی خواہشوں کے دھارے درست فرما دے۔ اللہ کا ذکر، اس کے پیغمبر پہ درود، عبادت سے محبت، اس کی ادائیگی، قرآن مجید کی تلاوت روزانہ کا معمول۔ اور پانچویں بات، اپنے گھر میں اپنی ذمہ داری کا ثبوت دیجیے، گھر والوں کو نمازی بنائیں، وقت پہ بیوی کو، اپنی اولاد، بیٹے اور بیٹیوں کو نماز پڑھائیں۔ یہ ذمہ داری بھی ایسی ہے جس کی ادائیگی کے بعد قلبی سکون آتا ہے، جس کی ادائیگی کے بعد زندگی میں سرور آتا ہے۔ اور گھر میں اپنے آپ کو رکھنے کی عادت بنائیں، مت اپنے دل میں پریشانی لائیں، فلاں تو وہاں جا رہا، فلاں تو وہاں جا رہا، یہ دیکھو محمد مصطفیٰ کہاں جا رہے۔ کسی ایک صحابی کا عمل دکھائیے کہ اس نے 1 سے 8 دن صرف سیر و سیاحت کے لیے پوری زندگی میں 1 مرتبہ بھی نکالے ہوں۔ یہ منہج، یہ مشن، اگر ہم محمد سے وفا کرتے ہیں، اس کے صحابہ سے مشن لو۔ وہ کہا کرتے تھے سیاحت امتی الجہاد، میری امت کی سیر و سیاحت جہاد ہے۔ جہاد علم کو بھی کہتے ہیں، جہاد قلم سے بھی ہوتا ہے، جہاد مال سے بھی ہوتا ہے، اور جہاد اعلاء کلمت اللہ کے لیے کافر کی صفوں کو چیرنے سے بھی ہوتا ہے۔ مشن، منہج غلط نہ بنائیے، گھر میں قرار پکڑیے، گھر میں وقت دیجیے،
بچوں، اولاد، والدین، ان کی آنکھوں کو ٹھنڈا کیجئے، تمہیں بھی سکون ملے گا۔ اللہ ذوالجلال نے اس لیے سکون کا لفظ جو نازل کیا ہے قرآن مجید میں فرمایا وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين۔ رب تعالی نے تمہارے لیے گھروں کو سکون بنایا ہے، اور حدیث کے الفاظ ہیں طوبى لمن ملك لسانه ووسع بيته وبكى على خطيئته۔ قیامت کے دن ایک نہیں 100 سال تک گھوڑا دوڑتا رہے گا، ایک درخت کی چھاؤں کو کراس نہیں کر سکے گا۔ اتنی بڑی جنت کا مالک وہ بن سکتا ہے جس کے اندر 3 صلاحیتیں ہوں۔ پہلی صلاحیت زبان پہ کنٹرول کرے، دوسری صلاحیت گھر میں قرار پکڑے، تیسری صلاحیت اپنے گناہوں پہ اپنے رب کے سامنے بیٹھ کے گنتی کے چند آنسو نکال دے۔ یہ مکھی جتنا آنکھ سے نکلنے والا پانی جو ہے جہنم کو ٹھنڈا کر دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر نازل ہونے والا قرآن چھٹا طریقہ بتاتا ہے کہ اگر سکون چاہیے اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرو، اپنی بیوی کو سب سے بڑا سکون سمجھو، فیس بک سے سکون نہیں، یہ دنیا کے ٹولز اور اپلیکیشن سے سکون نہیں، غلط کاری کے لیے 2-2 گھنٹے کی کال سے سکون نہیں، یہ 10 روپے سے 100 روپے کے پیکج لے کے ایمان پہ زخم کرنے سے سکون نہیں۔ اپنی بیوی سے سکون حاصل کرو، تمہیں دنیا میں بھی سکون ملے گا اور آخرت میں بھی سکون ملے گا۔ خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیر لأہلی۔ تمہاری بہتری کا ایک اور معیار ہے، تم دنیا جہان کے امیر ہو، تم دنیا جہان کے پڑھے لکھے ہو، دانشور ہو، تم دنیا جہان کے حکمت دان ہو، اگر تم بیوی کے معاملے میں ٹھیک نہیں تو شریعت کی نظر میں تمہارا ٹھیک ہونا کنسیڈر نہیں ہوتا۔ تم میں بہترین وہ ہے جو اپنی بیوی کے معاملے میں بہتر ہے، اور اللہ کے رسول نے فرمایا میں اپنی بیویوں کے معاملے میں بہت بہتر ہوں۔ اسی لیے قرآن نے واضح الفاظ میں یہ حکم دیا، یہ خبر دی ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ اللہ نے بہت نشانیاں دنیا میں بھیجی ہیں۔ اتنا بڑا آسمان بغیر ستونوں پہ کھڑا ہے، بہت بڑی نشانی ہے۔ اتنی بڑی زمین اور اتنا پانی جس کا میں اور آپ اندازہ نہیں کر سکتے، اس پہ سارا نظام رب کا ہے، طرح طرح کی دنیا ہے، رب کی نشانی ہے۔ کس طرح ایک بند انڈے سے کس طرح ایک ہنستا اور مسکراتا ایک چھوٹا سا جو ہے وہ اللہ ذوالجلال کا بنایا ہوا وہ مرغی کا بچہ نکل آتا ہے، کیسے اور کس طرح پتھروں میں پڑے چیونٹیاں اور کیڑے مکوڑوں کو رب خوراک دیتا ہے،
کیسے؟ یہی پتے اگر بکری کھاتی ہے تو دیکھیں اس کا فضلہ کیسا، یہی پتے شہتوت کے اگر چند کیڑے کھا لے تو وہ ریشم نکالتے ہیں، یہی پتے اگر وہ ہرن کھا لے تو کستوری نکالتی ہے۔ یہ کیسی کیسی نشانیاں ہیں رب تعالیٰ نے رکھی، لیکن ان نشانیوں میں سے ایک نشانی اللہ کی ہے، جس نے تمہارے لیے شادی نکاح کے ذریعے بیوی کا بندوبست کیا، اور اس گھر کو، اس خاندان کو، اس معاشرے کو، جس جگہ بھی کوئی رہ رہا ہے، اس کو پرسکون بنانے کا ایک موقع فراہم کیا ہے۔ یاد رکھیے، قرآن کی تینوں آیتوں کو جمع کرنے سے پتہ چلتا ہے گھر، اور اسی طرح بیوی، اور تیسرا لفظ جو ساتواں ہم کام میں بتانے جا رہا ہوں، رات کا صحیح استعمال کیجیے۔ رات بہت بڑی نعمت ہے، چھپی چیز ہمیشہ قیمتی ہوتی ہے۔ آپ بادام کا چھلکا لیں، اس کی قیمت نہیں، اس کے اندر گری کی قیمت ہے۔ آپ کسی مخلص آدمی جو چھپ کے اللہ کی عبادت کرتا ہے، اس کی قیمت حدیث سے پوچھئے۔ ان اللہ یحب العبد التقی الغنی الخفی، اللہ کا پسندیدہ وہ ہے جو مستغنی ہے لوگوں سے، متقی ہے اور کوئی اس کو جانتا ہی نہیں، لیکن اللہ کے ہاں اس کا مقام ہے۔ آپ لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کے 2 رکعتیں پڑھیں، آپ کو 2 رکعتوں کا ثواب ملے گا، لیکن یہی 2 رکعتیں آپ اکیلے بند کمرے میں پڑھیں، حیث لا یراہ الناس، جہاں لوگ آپ کو دیکھ نہیں رہے، تضاعف ب25 صلاۃ، 25 گنے آپ کو اجر زیادہ ملے گا۔ رب تعالیٰ نے اسی لیے تہجد بھی رات کو رکھی ہے۔ راز کیا ہے؟ دل اس وقت صرف رب کے ساتھ ہم کلام ہو، دنیا کی کوئی سوچ نہ ہو۔ رات کا صحیح استعمال کیجئے، پرسکون ہو جائیں گے۔ پہلا استعمال رات سونے کے لیے ہے، سکون لینے کے لیے ہے۔ رات جاگ کر دن کو سونا سکون نہیں آئے گا۔ پہلی بات، رات میں سونے کا وقت نکالیے، فطرت کے اصول چینج نہ کیجئے۔ رات کے 1 گھنٹے کی نیند صبح کے 3 گھنٹوں کی نیند سے بھی بہتر ہے۔ جسم کی ضرورت ہے اور جسم کی خلیات کی بھی ضرورت ہے، اور آج تو کافر بھی اس بات کو مانا۔ اس آیت کو پڑھ کے سمجھ کے اس نے کہا ہاں 12 بجے سے لے کر 2 بجے تک کا ٹائم اتنا مہم ہے، جو سو جائے اس کے جسم کے تمام خلیات کی پروٹیکشن کے لیے اور خون کی پراپر سرکولیشن کے لیے اور پورے جسم کی جو ضروریات ہے اس کو پورا کرنے کے لیے یہ وقت ضرور سوئیے۔ اگر نہ سویا جائے وہ سارے خلیات اپنی جگہ پہ جب نہیں پہنچتے 1 سے 10 بیماریاں اس وقت پیدا ہوتی ہیں۔ قرآن اس لیے کہتا ہے فَالِقُ الْإِصْدَاءِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ۔ فَالِقُ الْإِصْبَاحِ، دن کو رات سے نکالنے والا وہی ہے۔ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا، اس نے رات کو سکون والی بنایا ہے۔ وَالشَّمْسِ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا، یہ دنیا کے نظام کو سورج اور چاند کے ساتھ منسلک کر دیا ہے۔ چاند سے پتہ چلے گا کون سا مہینہ شروع ہوا۔ سورج سے انسانی زندگی قائم ہے رب کی مشیت کے تابع۔ سورج کی روشنی انسانی زندگی اور انسانی جسم کے لیے بہت ضروری ہے۔ ساتھ یہ کہہ دیا ذالک تقدیر
العزیز العلیم، یہ اندازے اس کے بیان ہو رہے ہیں جو سب سے زیادہ علم والا ہے، وہ اللہ ہے، غالب بھی وہ ہے۔ میرا اور آپ کا اندازہ، چلو رات کو میں یہ کام کرتا ہوں، دن کو سو جاؤں گا، کیا احکم الحاکمین تو وہ تھا، تمام حکمتوں والا، اس کا اندازہ اور میرے اندازے میں کوئی فرق ہی نہیں ہے۔ رب کا اندازہ اچھا ہے یا میرا اندازہ اچھا ہے؟ رات کا صحیح استعمال کیجئے، آرام کیجئے، تہجد پڑھیے، دعا کیجئے۔ وبالاسحار ہم یستغفرون، سحریوں کے وقت استغفار کرنے والے، اور رات کے تہائی حصے میں، صحیح بخاری کی روایت ہے، ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له من يستغفرني فأغفر له فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر۔ رات کا تہائی حصہ رہ جائے، اس حصے میں رب کے سامنے ہاتھ اٹھائیے، وہ آسمان دنیا پہ میرا مالک تشریف لاتے ہیں، کیسے؟ جیسے اس کی شان کو لائق ہے، نزول فرماتے ہیں جیسے اس کی شان اور عظمت کو لائق ہے، وہ تو خود بلاتا ہے، کوئی ہے مجھے پکارنے والا، میں دینے کو تیار ہوں، کوئی ہے حل من مسترزق، کوئی ہے رزق کا متلاشی، ہاتھ اٹھائے میں ہاتھوں کو رزق سے بھر دوں گا، کوئی ہے جو اپنے گناہوں کی معافی مانگنا چاہے، میں معاف کرنے کے لیے ہوں، بتائیے۔ اللہ ذوالجلال خود بلاتے ہیں اپنے بندے کو۔ اس رات کے اندر جب اللہ کے نزول کا وقت ہوتا ہے، جو لوگ اس وقت بھی رب تعالی سے گفتگو کی بجائے اپنی ان سستی زندگی کے پیکجز کو لے کے رب کی ناراضگی کا وہ سودا خرید رہے ہوتے ہیں، کسی فیس بک پہ بیٹھ کر اور کسی اور جگہوں پہ بیٹھ کر، کیا جواب دیں گے رب کو؟ یہ وقت تو رب سے ہم کلامی کا تھا، یہ تو نیند بھی چھوڑنے کا وقت تھا، تم نے نیند بھی نہ لی، تم نے اپنے گھر والوں کا بھی خیال نہ کیا، تم نے رب کے اس فرمان کا بھی خیال نہ کیا، اور اس وقت کو معصیت اور نافرمانی میں لگا دیا۔ سکون نہیں آئے گا۔ سکون چاہیے تو ساتواں کام رات کا صحیح استعمال کیجئے۔ اللہ میری اور آپ کی رات کو پرسکون بنا دے۔ اور 3 آیتیں ہیں، گھر، رات اور بیوی، 3 جگہ سکون کا لفظ آیا ہے، اس لیے کہنے والے نے سچ کہا، سب سے بہترین سکون اس کو ملتا ہے جو انسان اپنے بچوں کے ساتھ اور اپنے گھر میں رات گزارتا ہے۔ مہنگے سے مہنگے ہوٹلز ہوں، سکون نہیں آئے گا۔ گھر ہو، رات بھی وہیں گزارے اپنے ہی بچوں کے ساتھ۔ اور عبداللہ ابن عباس کہا کرتے تھے، اصول جس کا جتنا ایمان مضبوط ہے اتنا وہ اپنی بیوی بچوں کے قریب ہے، جتنے کسی کے ایمان میں کمی ہے اتنا وہ اپنے بیوی بچوں سے دور ہے۔ اللہ ہمیں خوبصورت ایمان نصیب فرمائے۔ وَمَا عَلَيَّ إِلَّا الْبَلَاغُ۔ الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان فإنه عدو للإنسان۔ 8واں طریقہ جس سے آپ کی زندگی پر سکون ہو سکتی ہے، آپ دنیا کی تمام نعمتوں کو قبضے میں کر لیں، جب تلک آپ کے پاس علم نہیں، آپ کے پاس معرفت نہیں، رب کی پہچان، اس کے رسول کا سچا تعارف، زندگی کے مقاصد کا ادراک، جب تک ان 3 چیزوں کا صحیح علم نہیں جو قرآن و حدیث پڑھنے سے ملتا ہے، سکون نہیں آئے گا۔
جاہل کی زندگی میں سکون نہیں ہوتا، سکون ہے عالم کی زندگی میں، سکون ہے علم والے کی زندگی میں۔ اور علم والے کے لیے ضروری نہیں کہ اس نے 100 کتابیں پڑھی ہوں، 3 علم ہر شخص پہ واجب ہے، فرض ہے۔ اس کے بارے میں قیامت کے دن کوئی عذر نہیں سنا جائے گا۔ پہلا علم اپنے رب کی پہچان، دوسرا علم اپنے محبوب آئیڈیل رول ماڈل قدوہ کی پہچان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تیسرا علم آخر مجھے رب نے کیوں بنایا۔ یہ 3 علم، قبر میں بھی یہی سوال، آپ ایک نہیں 10 PhD کر لے، سوال پہلی کلاس کا ہی قبر میں پوچھا جائے گا، من ربک، رب کون ہے تیرا، من نبیک، بتاؤ آپ کے لیے آئیڈیل کس کو بنا کے بھیجا گیا، میں دینک، آپ کا دستور حیات کیا تھا۔ اس لیے وقت نکالیے، سال کی ابتدا ہے، اور اپنے بچوں کو علم سکھانے کے لیے دانشگاہوں کا رخ کیجیے۔ اور یہ وہ علم ہے جس علم کو حاصل کرنے والے کائنات کے سب سے بہترین ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، سب سے بہترین قرآن سیکھنے والا ہے، سکھانے والا ہے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں، پوری کائنات نہیں بلکہ 14 کے 14 طبق، بری بحری مخلوق، سب مخلوق کی دعاؤں کا مرکز وہ انسان ہے، بغیر کہے رب نے اس بات کا پابند بنایا ہے۔ کھربوں کی تعداد میں فرشتے اور زمین میں بسنے والی مخلوقات، ان اللہ وملائکتہ واہل السماوات والارضین حتى النملة في جحرها وحتى نینان البحر لیصلون علی معلم الناس الخیر۔ 7 آسمانوں کے نورانی فرشتے بھی ہر وقت اس انسان کے لیے بخشش، مغفرت، برکت کی دعاؤں میں لگے ہیں۔ 7 زمینوں کی مخلوقات بھی اور رب تعالیٰ بھی رحمت کی برکھا برساتی ہے، کس پر؟ علی معلم الناس الخیر، جو دنیا کو دین اور خیر اور بھلائی کی تعلیم دیتا ہے۔ یہ سلسلہ اتنا مبارک ہے، تم گھر سے وضو کر کے نکلو، ایک قدم اٹھاؤ، بکل خطوۃ یخطوها الی المسجد 10 حسنات، گھر سے پہلا قدم باہر نکالتے ہو اللہ کے گھر کی طرف سیکھنے سکھانے کے لیے، ہر قدم پہ 10 نیکیاں، گناہ معاف، درجات بلند ہوتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ رخ مسجد کو ہے، مسجد پہنچتے پہنچتے جسم پہ، لباس پہ، جوتی پہ جتنی گرد آئے گی اتنی قیامت کے دن جنت کی کستوری ملے گی۔ یہ چل کے جا رہا ہے، لگتا ہے یہ ٹوٹا راستہ ہے، یہ کارپٹ روڈ ہے، یہ ٹف ٹائل ہے، نہیں نہیں، یہ چلتا تو اس پہ ہے۔ دنیا کے بادشاہوں کے لیے کارپٹ بچھائے جاتے ہیں۔ ان الملائکۃ لتضع اجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب، اللہ اپنے نورانی فرشتوں سے کہتے ہیں نہیں، یہ علم سیکھنے کے لیے گھر سے پاؤں نکال چکا ہے، اس کے پاؤں تلے اپنے پروں کو بچھا دو، یہ نورانی پروں پہ سفر کرتا ہے۔ بلکہ حکم یہ ہے جو شخص مسجد میں آتا ہے یرید ان یتعلم خیرا او یعلمہ، خیر کی ایک بات سیکھنے کے لیے یا سکھانے کے لیے، فأجرہ كأجر الحاج المحرم، وفي رواية أخرى فأجره كأجر حاج تامت حجته۔ ایک مرتبہ مسجد میں آیا، نیکی سیکھنے اور سکھانے کی غرض سے، اجر اتنا ہی ملتا ہے جو حاجی احرام باندھ کے حج کو گیا اور حج مکمل کر کے واپس آیا، اس کو بھی اس کے برابر اجر ملے۔ اس کی زبان سے نکلنے والا ایک ایک حرف صدقہ جاریہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 یجری للعبد بعد موته وهو في قبر، من علم علما ونشره
7 اعمال ایسے ہیں، انسان مٹی میں چلا جاتا ہے، موت کے بعد جب وہ قبر میں دفنا دیا جاتا ہے وہ تو دنیا سے چلا گیا، قیامت کو نہ جانے کتنے 100 سال باقی ہے، جب تک قیامت نہیں آ جاتی لوگوں کو اس نے ایک حرف سکھایا، اس کی نشر و اشاعت کی، یہ اس کے لیے ایک حرف بھی صدقہ ہے۔ جس نے سیکھا پھر اس نے آگے سکھایا، پھر اس نے آگے سکھایا، اس نے اس کو سنایا اور سکھایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر روز کتنی نیکیاں اس کے نام اعمال میں ڈپازٹ ہو رہی ہے اور وہ قبر میں پڑا ہے۔ اور صحابی کہتے ہیں یہ علم والا سویا ہوتا ہے اور مچھلیاں اس کی بخشش کی دعائیں کر رہی ہوتی ہیں، یہ سویا ہوتا ہے کوئی کام نہیں، پھر بھی اس کے کھاتے میں نیکیاں جاری ہوتی ہیں۔ او غرس نخلا، کسی نے درخت لگا دیا، او حفر بئرا، کسی نے کنواں کھدوا دیا، او اجرا نہرا، کسی نے نہر بنوا دی، او بنا مسجدا، کسی نے مسجد بنا دی، او بنا بیتا لابن السبیل، کسی نے مسافر کا گھر بنا دیا، او صدقتا اخرجها فی صحته وحیاتی، زندگی میں صحت میں کسی نے صدقہ کر دیا۔ یہ 7 اعمال اللہ ذوالجلال انسان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں 9واں عمل جو آپ کے سکون کا باعث ہے، 2 کام اس 9ویں نقطے کے تحت سیکھ لیجئے۔ خاموش رہنا سیکھیے، آپ کو سکون ملے گا۔ حسن اخلاق اختیار کیجئے، آپ کو سکون ملے گا۔ خاموش رہنے سے مطلب کیا ہے؟ جتنا زیادہ بولیں گے اتنی زیادہ غلطیاں ہوں گی، اتنی لعن طعن اور ملامت لوگ کریں گے، پریشانیاں آئیں گی۔ خاموش رہنا سیکھیے، مقصد کی بات کیجئے، نرمی سے بولیے، اخلاقیے بڑے کا احترام کیجئے، کوئی زیادتی بھی کرے دل کھلا کرو، سموحہ معاف کیجئے۔ پوچھا گیا سب سے بہترین ایمان کیا ہے؟ قال الصبر والسماحہ، صبر، برداشت، بہادری کے ساتھ وہ وقت گزارنا، خاموشی کے ساتھ تکلیف کا وقت گزارنا، یہ صبر ہے۔ سماحہ، کچھ بھی ہو گیا ہے جاؤ تجھے معاف کرتا ہوں۔ کشادہ دل بنائیے، سکون ملے گا، کیونکہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے اسمحوا یسمح لکم، تم دنیا میں معاف کرو، رب تعالیٰ تمہیں قیامت کو معاف کر دیں گے۔ اللہ ذوالجلال میری اور آپ کی زبان کو خوبصورت بنائے اور اخلاق کو اچھا بنائے۔ 10واں اور آخری کام جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں، حکمت اور تواضع، یہ نہ چھوڑیں۔ حکمت کیا ہے؟ ضروری نہیں آپ ہر بات کا جواب دیں، ضروری نہیں ہر بات کا جواب اسی وقت دیں، ضروری نہیں کہ آپ بات کا جواب دیتے وقت اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کی کوشش کریں، نہیں، حکمت دانائی یہ ہے غلط بات کو لگام دیں۔ الحکمہ عربی زبان میں لگام کو کہتے ہیں۔ یہ لگام جب میں اور آپ زبان کو دیتے ہیں، مناسب بات، کچھ وقت ٹھہرا بھی جا سکتا ہے، بعد میں اس کی وضاحت ہو سکتی ہے، ضروری نہیں کہ میں یہ بات کر کے چھوڑوں گا، رک جائیے، اس سے اچھی تعبیر، اس سے اچھے کلمات، اس سے اچھے الفاظ اللہ آپ کی زبان پہ لے آئیں گے، نقصان نہیں ہوگا، پریشانی نہیں ہوگی، سکون آئے گا۔ اور تواضع، دنیا جہان کے لوگ جتنا مرضی فخر کریں اپنے مال پہ، اپنی کوٹھیوں پہ، اپنی کاروں پہ اور اپنی نہ جانے کس کس چیز پہ، آپ کو فخر کرنے کا بھی حکم نہیں ہے، کیونکہ فخر اللہ کو پسند نہیں۔ آپ کو صرف خوشی اس بات کی ہونی چاہیے میں اللہ کا غلام ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ کن کالشجرہ یرمی الیہ الاحجار وترمی الیہم الاسمار، درخت بن جاؤ، لوگ پتھر مارتے ہیں، درخت کھڑا ہے، لوگ پتھر مارتے ہیں بیر اتارنے کے لیے اور آم اتارنے کے لیے، وہ پتھروں کے مقابلے میں آم اور بیر گراتا ہے۔ درخت بنو جس پہ زیادہ پھل لگتا ہے، اس کی ٹہنیاں زیادہ جھک جاتی ہیں،
اس درخت کی رکھوالی بھی لوگ زیادہ کرتے ہیں اور بڑی نرمی سے پھل بھی اتار لیتے ہیں. یہ اس وقت نہیں بنتا بندہ جب تک یہ حصہ دل کا یہ صاف نہ ہو، یہ پیارا نہ ہو. 30 سال کی عمر میں سعد مسلمان ہوئے، 36 سال کی عمر میں فوت ہو گئے. لیکن 3 انعامات ایسے ہیں جو میری اور آپ کی ضرورت ہے. صرف 6 سال اسلام کی زندگی، کوئی فوت ہوتا ہے، اعلان ہوتا ہے. ان کی وفات پہ اللہ نے جبریل کو بھجوایا، اللہ کے رسول کو خبر دی. اور خبر کیا تھی؟ اہتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. یہ روح جب جا رہی تھی اس کے استقبال کے لیے اللہ کا عرش جھوم اٹھا. وہ اتنی پیاری روح کیسے بن گئی؟ زمین پہ چلتے تھے، جنت کی بشارت مل گئی. وہ جنت کی بشارت کیسے مل گئی؟ جب جنازے کا وقت آیا، ایک نہیں آج بڑے بڑے جنازے آپ نے دیکھے، 70,000 آسمانی فرشتے جنازے میں شرکت کے لیے آئے. کس لیے؟ لا اجد غلا لأحد من المسلمین. دل صاف، کسی کے بارے میں بغض اور کینہ اور دشمنی یہاں پالتے نہیں تھے. وَلَيْسَ فِي قَلْبِي غِبْرٌ، کوئی گرا نہ رکھتے. وَلَا أَحْسُدُ عَلَى أَحَدٍ عَلَى شَيْءٍ أَعْطَاهُ اللَّهُ إِيَّاهُ. کبھی انہوں نے حسد نہیں کیا تھا. اللہ میرے اور آپ کے دل کو بھی ایسا بنائے، اور جس طرح یہاں جمع ہیں ہمیں جنت الفردوس میں جمع فرمائے، اور اپنے محبوب کی رفاقت کے ساتھ ساتھ اپنے دیدار کا مستحق بنائے. وآخر دعوانا الحمد للہ.